نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 26 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم لکھ دیے گئے ہیں تم پر، الصیام روزے، کتب علی آ جائے تو مانا فرض کرنا ہوتا ہے، لکھ دیے گئے ہیں تم پر یعنی فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیے گئے یا فرض کر دیے گئے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت بہت اہم آیت ہے۔ اس آیت سے آپ کو روزوں کی فرضیت، اس کی اہمیت اور حکمت پتہ چلتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے جو آگے حکم بیان ہو رہا ہے اس پر عمل کرنا، تو اس سے روزوں کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام لکھ دیے گئے تم پر روزے، فرض کر دیے گئے تم پر روزے۔ اس حصے سے روزے کی فرضیت پتہ چلتی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لکھ دیے گئے تھے اوپر ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے یہود و نصارہ تھے، سمود تھے، عاد تھے، جو کوئی بھی قومیں تم سے پہلے تھیں، سب پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں سے روزوں کی حکمت پتہ چل رہی ہے۔ تو ایک آیت ہے جس سے روزے کی اہمیت، اس کی فرضیت اور حکمت پتہ چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، امیر بھی شامل ہیں، غریب بھی شامل ہیں، بیمار اور صحت مند بھی شامل ہیں، سبھی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم لکھ دیے گئے تم پر، الصیام روزے۔ الصیام کا جو لفظ ہے صاد واو میم سے ہے۔ شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی تعلق سے رکے رہنے کو صیام کہا جاتا ہے۔ شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا تب تک کھانے پینے اور شوہر بیوی کے تعلق سے رکنے کو صوم کہا جاتا ہے۔ ویسے صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رکنا۔ کسی بھی چیز سے جب روکا جاتا ہے تو اس روکے جانے سے ہم میں برداشت کی عادت بنائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو رکنا اس لیے کہ انسان برداشت کا عادی ہو اور لذتوں سے دور ہو کر اپنے اندر سیلف کنٹرول کی عادت ڈالے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ دراصل ایک ٹریننگ ہے۔ جو شخص ان دو چیزوں پر قابو پا سکتا ہے، جس میں ایک کھانا پینا اور دوسرا شہوت، تو وہ گناہوں پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، تاکہ تمہاری ٹریننگ ہو سکے،
کما کتبہ جیسا کہ لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی پچھلے تمام لوگوں پر بھی روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے تھے. اور یہ کیوں فرض کیے گئے، کیا اس کی حکمت ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تتقون کا لفظ واو قاف چھوٹی یا سے ہے. پریونشن کو کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بچانا. ویسے تو روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے اور جنسی تعلق سے منع کیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے یا روح ہے وہ یہ کہ دنیا میں انسان برائیوں سے بچ جائے اور آخرت میں عذاب سے بچ جائے. عربوں کے ہاں گھوڑوں کو جب جنگ میں استعمال کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو ان کو بھوکا پیاسا رکھنے کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے تاکہ وہ مشکل وقت میں بچ سکیں. یوں سمجھ لیجئے کہ 1 مہینہ ہمیں ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے تاکہ آگے آنے والے 11 مہینے میں ہمیں یہ ٹریننگ کام آئے. جیسا کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے. اس فرضیت کے بارے میں بخاری کی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، حج کرنا. نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 اسلام کے پلرز ہیں جس پر ہمارا اسلام قائم ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے جس میں روزوں کی فرضیت کے حوالے سے پتہ چلتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ. اس نے کہا، یعنی اس دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اس حدیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 5 بنیادی احکام اسلام کے بتائے تو اس نے کہا کہ میں ان کو پورا کروں گا اور اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کروں گا. یعنی اس شخص نے فرض کی زندگی جینے کے حوالے سے کنفرمیشن دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے اور جو بھی اس عبادت کو بھرپور طریقے سے ادا کرے گا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس امت کے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جنسی تعلق سے روکا جائے. روزے کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا. نوعیت اور طریقہ فرق تھا، ایام کے تعین میں بھی فرق تھا، لیکن یہ عبادت تمام شریعتوں میں موجود تھی. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبر دی کہ ان پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے گزشتہ قوموں پر فرض تھے،
اور یہ دین اسلام کا اہم رکن ہے، اور اہم رکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نفس کی طہارت یعنی پاکیزگی اور تزکیہ ہو، اور نفس سرکش کی اصلاح ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا نفس بھی سرکش ہوتا ہے، تو اس کے اہم رکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نفس کی طہارت ہو، تزکیہ ہو اور نفس سرکش کی اصلاح ہو، اور شریعت کے جو احکام بھاری معلوم ہوتے ہیں ان کی ادائیگی آسان ہو جائے۔ تو روزے میں صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کی مشق نہیں کرائی گئی، بلکہ لڑائی جھگڑے سے اور بری باتوں سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، یعنی برائی کے لیے۔ اسے بخاری نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے یعنی آگ سے۔ لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ طویل حدیث ہے جس میں مکمل طور پر روزے پر ہی بات ہو رہی ہے۔ پہلی بات جو بتائی گئی کہ یہ بڑا اسپیشل عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور دوسری بات جو بتائی گئی کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، جو بھی روزہ رکھے گا وہ جہنم کی آگ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تیسری اہم بات جو اس حدیث میں بتائی گئی کہ جو بھی روزے دار ہو اس کو اپنے منہ سے غلط بات نہیں نکالنی چاہیے، بری بات نہیں نکالنی چاہیے۔ ایون اگر کوئی دوسرا بیہودہ بات کر رہا ہو، لڑائی کر رہا ہو، تو روزے دار کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑ سکتا، میں بری بات منہ سے نہیں نکال سکتا۔ تو روزہ اس طرح کی ریسٹرکشنز بھی ہم پر لگاتا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑے سے اور بری باتوں سے بھی بچیں۔ پھر جو بھی اس طرح روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے جو اس کی بریتھ فریش نہیں رہتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بو کل قیامت کے دن مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ سارا دن کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو منہ میں ایک بو سی محسوس ہوتی ہے، وہ کراہت والی نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ مسواک کرتے رہتے ہیں، صفائی کا خیال کرتے ہیں تو وہ کراہت والی نہیں ہوتی، وہ بو ایسی ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ خالی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو آپ کی بریتھ فریش ہو جاتی ہے اور وہ نہیں ہو پاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بو بھی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور پھر آخر میں اس حدیث کے بتایا گیا کہ روزے دار کی دو خوشیاں ہیں، ایک جو وہ افطار کرتا ہے، اس کا ایکسپیرینس تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں، جب روزہ کھلنے والا ہوتا ہے ایک عجیب خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا ایکسپیرینس انشاءاللہ آپ کل قیامت کے دن جنت میں جا کے کریں گے، جب آپ اپنے رب کو دیکھیں گے، اس کا دیدار کریں گے، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ روزے کا جو سرپرائز اجر تھا وہ یہ ہے۔ بہت خوش ہوں گے۔ مومنین کے لیے دو فرحت کے مقام ہیں، دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اپنے رب کا دیدار کرے گا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، اور ساتھ ساتھ اس کو جب اللہ تعالیٰ روزے کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزے میں غلط گوئی مثلا جھوٹ وغیرہ یا غلط کاری نہ چھوڑی
تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھڑانے کی کوئی ضرورت نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص روزے سے ہے، دیکھنے کو تو وہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، جنسی تعلق سے رکا ہوا ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چگلی کرتا ہے یا کوئی اور غلط کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ روزہ فاقے کا نام نہیں ہے، روزہ باقاعدہ ایک ٹریننگ ہے. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو جسمانی صحت کے اعتبار سے اور آخرت کے ثواب کے اعتبار سے بہترین ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. اب آپ نماز ہی کو لے لیجئے، آپ اتنی طویل نماز نہیں پڑھ سکتے کہ آپ صبح سادے سے شروع کریں اور غروب آفتاب تک پڑھتے ہی رہیں. پاسبل ہے؟ نہیں ہے پاسبل. تو روزہ بہت ہی اسپیشل عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہ چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے نیکی کرنے کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے. اسی لیے رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پچھلی حدیث میں کیا تھا؟ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہاں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں. یہ حدیث ترمذی میں آتی ہے اور مسند احمد میں آتی ہے. ویسے بھی ہم سب یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو فضا میں خوشی اور رحمت کے آثار محسوس ہونے لگتے ہیں. ایک خاص احساس جو رمضان کے مہینے کے ساتھ جڑا ہے، خوشی کا احساس، رحمت کے آثار کا احساس. پھر اس مہینے کی خاص برکتیں اور خاص فضائل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جنت میں ایک دروازہ روزے داروں کے لیے اسپیشل بنایا گیا ہے. اس طرح کا دروازہ کسی اور عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا، صرف اور صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا. ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا. طویل حدیث ہے، اس کا مختصر حصہ بیان کر دیتی ہوں جو اس تفسیر سے لنکڈ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ مجھے ایک ایسی قوم کے پاس لے گئے جنہیں ان کی ایڑیوں کے بل لٹکایا گیا تھا، ان کی بانچھیں چیر دی گئی تھی، یوں سمجھ لیجئے جیسے منہ کاٹ دیے گئے تھے، اور ان سے خون بہ رہا تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ افطاری کا وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کرنے والے لوگ ہیں. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں ایسے شخص کی سزا بیان کی گئی ہے جس نے روزہ تو رکھا تھا لیکن اسے وقت سے پہلے کھول لیا. تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے بالکل روزہ رکھا ہی نہیں ہے. جہاں یہ بہت خوبصورت عمل ہے اس کی جزا بھی بہت خوبصورت ہے اور جزا جنت کی شکل میں ملے گی، وہاں اس عمل کو نہ کرنے والوں کی سزا بھی اتنی ہی عبرتناک ہے. ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے بدلے ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا اور اس کا کفارہ نہیں دے سکتا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. چونکہ روزہ ایک فرض عبادت ہے اس کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے.
اس فرض عبادت کو کسی شرعی عذر کے ساتھ چھوڑا جا سکتا ہے، چونکہ انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، بعد کے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزے کو چھوڑے گا، پھر وہ ساری زندگی روزہ رکھتا بھی رہے تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھنے کا ثواب تھا وہ اس کو نہیں پہنچ سکتا، اس کا کفارہ نہیں دے سکتا۔ پھر یہ کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے سے جذبہ شکر کی بھی تربیت کی جاتی ہے اور تقوی پیدا کرنے کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ جذبہ شکر کی تربیت اس طرح کہ کھانا پینا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے کھانے پینے سے دور رہتا ہے تو اس وقت اسے اپنے محتاج اور کمزور ہونے کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ احساس بھی دلاتے ہیں، یہ تجربہ بھی کرواتے ہیں کہ اللہ نے اس کی مکمل صورت میں ضرورتوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس کا دل احسان مندی کے جذبات سے بھر جاتا ہے اور اس کی زبان پر حمد اور شکر کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، الحمدللہ، جس کا میں چاہوں بھی تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جب سارا دن بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا بھی احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہمارے دل میں ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی احساس پیدا کرتا ہے تاکہ ہم ان پر خرچ کریں۔ اور اس روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی گناہوں سے، تم میں تقوی پیدا ہو۔ آپ دیکھیں تو روزے کی حالت میں حلال کاموں سے روک کر حرام اور غلط کاموں سے روکنے کی تربیت کی جاتی ہے۔ روزہ انسان کے اندر ضبط پیدا کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ یہ ڈھال ہے دنیا میں گناہوں کے لیے اور آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو بہت ہی زبردست ٹریننگ ہے، اور اس ٹریننگ میں ہمیں خود پر کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے، کھانے پینے سے روک کر، شوہر بیوی کو جائز تعلق سے روک کر، اسی طرح لڑائی جھگڑے سے روک کر، غیبت، جھوٹ، فحش گوئی اور برے کاموں سے روک کر ہماری ایک مہینے میں بہترین تربیت کر دی جاتی ہے جو ہمیں سارا سال کام آتی ہے۔ تو ہم میں سے جو شخص بھی کل قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب سے بچنا چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہے، تو اس کامیابی کے لیے تقوی کا ہی راستہ ہے، اور یہ تقوی روزوں سے نصیب ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کے حصول کے لیے ہم سب کو روزے جیسی بہترین عبادت دی۔ روزہ ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اگر ہم ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں تو فیل کرتے ہیں کہ فزیکلی ہم کمزور ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور کھانے پینے سے دور ہوتے ہیں تو ہم اسپرچولی اسٹرانگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ روزہ ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے، ہمارا نفس رجوع الی اللہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہماری خواہشات اور شہوات اس سے کنٹرول میں آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھے تو شادی کر لے، اور جسے استطاعت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ اس کی نفسانی خواہشات کو توڑ دے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جن بچے اور بچیوں کی شادیاں تاخیر پر جا رہی ہیں ان کے لیے بھی بہترین عبادت روزہ ہے، جو ان کی شہوت کو کنٹرول رکھتا ہے، کیونکہ یہ شہوانی قوت اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ ویسے آپ دیکھیں تو مومن کی ساری زندگی روزہ ہے۔ ایک روزہ جو وہ عارضی طور پر رکھتا ہے رمضان میں، اور ایک روزہ جو وہ دائمی طور پر رکھتا ہے شعور کی عمر سے موت تک۔ اب ایسا میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ مومن کی ساری زندگی روزہ ہے؟ آپ دیکھیں
تو جیسے رمضان کے مہینے میں ہم روزے کی حالت میں کچھ چیزوں سے روک دیے جاتے ہیں، ہم پر کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ویسے مومن کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو مومن کی ساری زندگی روزہ ہے. دو طرح کے روزے ہیں، ایک عارضی روزہ جو وہ رمضان کے مہینے میں رکھتا ہے، اور دوسرا دائمی روزہ جو وہ شعور کی عمر سے موت تک رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات پر عمل کرتا ہے. اگر اس میں کچھ باتوں سے روکا گیا ہے تو وہ رکتا ہے، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ کرتا ہے. یہ کہ ہر مہینے چند نفلی روزے ضرور رکھنے چاہیے. ویسے تو اس آیت میں رمضان کے روزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ تو فرض درجے کی عبادت ہے، ہم سب کو اس کو پورا کرنا ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے اور ہیں اس میں چند نفل روزے ضرور رکھنے چاہیے، تاکہ نفس پر قابو پانے کی ٹریننگ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے لی وہ باقی سال بھی جاری رہے. کم از کم 3 روزے تو ضرور رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. نفل روزہ ایک رکھتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. اور اگر آپ مہینے میں 3 نفل روزے رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ایک روزے کا اجر کتنا ہے؟ 10 کے برابر. 3 کا اجر 30 کے برابر. اور اگر ہر مہینے کی یہی روٹین ہے تو آپ ایسے ہیں جیسا آپ نے سارا سال روزہ رکھا. اس کی آپ کوئی بھی ترتیب بنا سکتے ہیں اپنی طبیعت کو، اپنے شیڈیول کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر آپ لگاتار 3 روزے رکھ سکتے ہیں تو لگاتار 3 رکھ لیجئے. اس کے لیے بیسٹ یہ ہے 13، 14، 15 جن کو ایام بیض بھی کہا جاتا ہے. تو آپ یہ رکھ سکتے ہیں چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں 13، 14، 15. اس کے علاوہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر اس میں بھی آپ اپنی طبیعت کو لے کر، اپنے شیڈیول کو لے کر مینیج نہیں کر سکتے تو جو دن آپ کو سوٹیبل ہو 3 کی گنتی ضرور پوری کریں. اور کیا ہم کوشش کریں گے اب سے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. نفل روزے آپ کو فریش رکھیں گے، اسپرچولی اسٹرانگ رکھیں گے، اور آپ کو ایک تسلی ہوگی کہ اس ایک مہینے میں کم از کم 3 دن ایسے ہیں کہ جس میں آپ روزہ رکھ کر لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت عبادت ہے. ویسے تو روزے کے حوالے سے اور بھی بہت ساری تحقیق آ گئی ہیں کہ آپ اس سے ینگ رہتے ہیں، یعنی روزہ آپ کو جوان رکھتا ہے. پھر یہ کہ آپ کو معدے کے ایشوز نہیں آتے. فزیکل تو بہت سارے فائدے ہیں روزے کے، لیکن سب سے بڑا فائدہ جو غالب فائدہ ہے یہ کہ آپ روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو اس کی جسمانی ضرورتیں کم ہو جاتی ہیں. بہت ہی خوبصورت عبادت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ روحانی، اخلاقی اور طبی لحاظ سے ایک بہترین عبادت ہے، اور زمانہ قدیم سے مختلف شکلوں اور نوعیتوں کے ساتھ اللہ کا یہ حکم انسانوں پر رہا. روزے کا مقصد محض فاقہ کرنا اور اپنے جسم کو تکلیف اور مشقت میں ڈالے رکھنا نہیں ہے، بلکہ نفس انسانی کی اصلاح، پرہیزگاری، تقوی اور طہارت اور نفس کی خواہشوں کو قابو رکھنے کی پریکٹس ہے. اور یہ بات لعلکم تتقون کہہ کر واضح کی گئی ہے. ویسے تو اس عبادت میں کھانے پینے اور جنسی تعلق سے ایک ٹائم کے لیے روکا جاتا ہے، روزے کی یہ صورت ہے نا، لیکن اس کی حقیقت اور روح تقوی کا حصول ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ دیکھیں تو تقوی اور بھی دیگر عبادتوں سے حاصل ہوتا ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ ٹاپ لسٹڈ ہے. جب آپ حج پر جاتے ہیں، حج کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس سے بھی تقوی نصیب ہوتا ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے بھی تقوی نصیب ہوتا ہے. لیکن روزہ جو ہے وہ ٹاپ لسٹڈ عبادت ہے جس سے آپ کے تقوی کا لیول بہت ہی جلدی بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ. واقعی اس کی جو روحانیت ہے اس کے ساتھ جو روزہ رکھے تو ان تمام بینیفٹس کو پائے گا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی بتایا اور احادیث کے ذریعے بھی ہماری رہنمائی کی گئی. تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس سے ہم دنیا والآخرہ دونوں کے فائدے حاصل کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ آپ نے جہاں رمضان کے روزوں کو رکھنا ہے وہاں آپ نے نفل روزوں کی بھی کوئی نہ کوئی ترتیب بنانی ہے. اور کم از کم کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 3. اس کی سیٹنگ بنائیں. اور یقین مانیے اگر آپ کے دل میں یہ بات بھی ہو کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتی، مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے، تو یہ صرف اور صرف سوچ کی حد تک بات ہے. جب آپ اس کو عمل میں لائیں گے اور اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ مشکل نہیں لگے گی. پھر جب آپ روزہ نہیں رکھیں گے نا تو آپ کو بھاری پن محسوس ہوگا، تو آپ کو خالی پن سا محسوس ہوگا. آپ بہت کمفرٹیبلی روزے رکھ لیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیسے روزے رکھتے تھے؟ 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار. اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ سٹائل بہت پسند تھا. اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن چھوڑ دینا، 1 دن رکھنا اور 1 دن چھوڑ دینا. بہت ہی خوبصورت عبادت ہے. اس کو اپنی زندگی میں لازمی لانا ہے انشاءاللہ.